اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. although ہم نے اسی طرح سے ایک آیت پہلے بھی کی تھی تو دوبارہ سے اسی طرح کی ایک آیت آئی ہے تھوڑے سے ڈفرینٹ مضمون کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے یہاں پر کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسا کہ خیر مانگنی چاہیے. یعنی کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ جو کہ اس کو زیب نہیں دیتا اللہ سے مانگنا. تو کیا اس سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سے خیر اور عافیت اور اچھی اچھی باتوں کی دعائیں کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ کوئی شر کی بات انسان زبان سے نکالے. اور ابھی ہم دیکھیں گے ایگزامپل اس سے کیا مراد ہے. آگے جو یہ فرمایا انسان بڑا ہی جلباز واقع ہے, مراد کیا ہے کہ اس کے اندر نا کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. چھوڑدلا ایک ورڈ ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوڑ بیٹھتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو فطرت اس کی ہے تو جلد بازی اس کی فطرت میں بہت ہے. ایک تو ہر چیز میں وہ چاہتا ہے بس فوری 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 مجھے رزلٹ ملے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو اور سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر بد دعا کو قبول کر لے تو آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کی اولاد, ان کا املاک, ان کا مال جو ہے وہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے اور کتنے لوگوں کے ہو جائیں. تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بد دعائیں, ہر ایک کا فتنہ مانگنا اپنے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو انسان نا اس سے پہلے کہ بعد میں کوئی بری بات زبان سے نکالے اور پھر ریگریٹ کرے کل کو, کیونکہ قبولیت کا تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے نا, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ بلکہ قبول نہیں فرماتے. تو اب اس میں ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جیسے مشرکین کیا کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان لانے کے لیے کہتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کرو تم ہم پہ عذاب لے آؤ نا اگر تم سچے ہو. یہ ان کا خاص سٹیٹمنٹ تھا کہ بجائے ہدایت مانگے کیا مانگ رہے ہیں, کیا دیکھیں نا کیا مانگ رہے ہیں, شر. کہہ رہے ہیں تم ہم پہ عذاب لے آؤ. اسی طرح آج آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو, جیسے مثال کے طور پہ نا. اب بیڑا غرق ہونے کی کیا مطلب ہے, کشتی اس کی ڈوبے, یعنی کیا مراد, بد دعا یا کلمہ ہے, شر ہے کسی کے لیے مانگنا, فتنہ مانگنا کسی کے لیے. پھر اس کے بعد بعض دفعہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کی بیماری جو ہے مجھے لگ جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماں یہ دعا کرے گی تو اگر ماں گھر میں لیٹ گئی تو وہ اس کا کیا ہوگا, پھر بچہ ٹھیک ہو گیا ماں لیٹ گئی, تو یہ کس قسم کی شر مانگنے والی دعا ہے نا. تو یہ مناسب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ اس طرح کی دعائیں انسان کرے. اور اس کے علاوہ بد دعا دینا, جیسے یہ جو زبان سے گالی کی طرح الفاظ نکالنا, جیسے جو کم بخت کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ ایکچولی مطلب اس کا کیا ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہو, تمہاری قسمت خراب ہے, یا تم جو ہے نا بد نصیب ہو, یہ مطلب ہے نا اس کا. تو یہ بھی کیا ہے, یہ کسی کو بری قسمت کا ایک طرح تانا دینا اور دعا دینا. تو یہ ساری چیزیں نا شر مانگنے والی ہیں. بعض دفعہ لوگ اپنے غصے میں اپنے بچوں کے لیے مانگنے رکھتے ہیں. جیسے بچے تنگ کر رہے ہیں, ان کو یہ کہہ دینا تم آگ میں جاؤ. تو آپ نے ورڈ سنا ہے بھاڑ میں جاؤ. بھاڑ کیا ہے, ایکچولی آگ ہے. حالانکہ یہ ورڈز ہمیں بہت برے لگتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں جیسے گالی کی طرح استعمال کیے جا رہے ہیں. مطلب ان کے ایکچولی بد دعائیں ہیں. بھاڑ کا مطلب یہ ہے آگ, جہنم میں جاؤ, آگ میں جاؤ. تو اگر آگ میں جانے کو کہہ رہے ہیں, کیا مطلب ہے کہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ. تو یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچے کے لیے شر مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ایسی اس کی سائیکی ہے کہ بجائے خیر مانگے اس طرح وہ اللہ سے شر مانگتا رہتا ہے. پھر یہ کہ بعض دفعہ کہتے ہیں یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی نا, اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاتی, یا میری فلاں جگہ پہ شادی ہوئی, اس سے اچھا تو میں مر ہی جاتی. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی وہی والی چیز ہے کہ مر جاتی تو کیسے مرتی, بھائی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس سے بھی برا کوئی موت واقع ہو جاتی, تو یہ بھی شر مانگنا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ زبان سے نکالتے ہیں. بچوں کے لیے اپنے کہتے ہیں, اپنے لیے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسروں کے جن کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح کی بری بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارا قبولیت کا وقت ہو اور پھر تم کل کو ریگریٹ کرو. تو یہ جلد بازی اچھی بات نہیں ہے. ایکچولی یہ نا ریئیکشن ہے,
جلد بازیاں منع یہ کی جا رہی ہے کہ صبر سے کام لو. بھائی کیا مسئلہ ہو گیا؟ یا بچے تنگ کر رہے ہیں یا بچے نے تمہیں دکھ دے دیا تو بھائی صبر سے کام لو. یہ طریقہ تو نہیں اس کو بددعائیں اٹھا کے دینے شروع کر دے, تمہارا یہ ہو جائے. آپ نے سنا ہے نا, کہتے ہیں تمہارا ستیہ ناس ہو جائے, تمہارے یہ مصیبت ہو جائے. بچوں کو کہہ رہے ہیں. تو ستیہ ناس کا بھی یہ مطلب ہے کہ سارے تمہارے کام بگڑ جائیں, یہ مطلب ہے. تو یہ ساری چیزوں میں نا بہت زیادہ ہمیں کیئرفل رہنے کی بات ہے, اور یہ بڑی جہالت کی یہ لینگویج ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگنا.